بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ یہ جو آیات اب پڑھی گئی ہیں اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کچھ ہدایات دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ ازواج مطہرات سے ناراضگی ہے۔ ایک مہینہ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے کنارہ کشی اختیار کی اور کسی بیوی کے گھر جاتے نہیں۔ مسجد نبوی کے قریب میں ایک گھر تھا، آپ اسی بالا خانے میں رہتے تھے، کسی کے گھر نہ جاتے، وہیں سے آتے، آپ نماز پڑھاتے، مسجد میں رہتے اور آرام کرنے کا اور سونے کا جو وقت ہوتا آپ پر تمام جو 9 بیویاں آپ کی تھیں سب سے آپ کنارہ کشی اختیار کی۔ اور کنارہ کشی کیوں اختیار کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ خندق کے بعد جب بنو قریظہ کو فتح کر لیا گیا تو قد آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنوں کو واپس لوٹا دیا، نامراد واپس گئے ذلیل و خوار ہو کر کے، لم ینالوا خیرا، کچھ ان کو مال اور غنیمت نہ مل سکا۔ پھر ان یہودیوں کو اللہ نے ان کے قلعے سے کس قدر اتار لیا، کس طرح اتار لیا اور ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، جن یہودیوں نے ان کفار عرب کا ساتھ کیا۔ پھر وَأَوْرَثَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان یہودیوں کی تمام زمینوں، باغات، کھیتیوں، زراعت، مکانات، کاروبار، تجارت، سب کا وارث اللہ نے تم کو بنا دیا۔ بنو قریظہ کا یہ پورا مال آ جانے کے بعد ہم نے کل بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی غربت اور پریشانی دور ہو گئی، اچھی خاصی خوشحالی آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی اور فتوحات جو ہوئی الحمدللہ، سارا مال غنیمت آتا رہا اور مسلمانوں کی تقسیم۔ اب خوشحالی آ گئی، پریشانی دور ہو گئی، مال دولت کی وسعت ہو گئی، اب تنگ دستی، فقر اور محتاجگی کا دور ختم۔ ازواج مطہرات نے جب دیکھا کہ دیگر مسلمان عورتیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اب ان کے حالات بدل گئے، پہلے جیسے نہیں رہ گئے، اب خوشحالی آ گئی، تو ان ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا
اور بیٹھ گئی اکٹھا ہو کر، ساری ازواج کو گھیر لی نبی کا بیٹھ گئی، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جتنا دیتے ہیں اس میں پورا نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگوں کا نار ڈھکا بڑھایا جائے، اضافہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ سادگی کی زندگی گزارنے کے عادی تھے شروع سے، چنانچہ مسند ابی داؤد الطیالسی وغیرہ کی جو روایت ہے حدیث جبرائیل، جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، سارے لوگوں سے آگے بڑھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ کر اتنے سے اتنا ٹیک کر کے بیٹھ گیا۔ اس حدیث کے مختلف طرق جو وارد ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے داؤد طیالسی وغیرہ کی روایت کہ نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے رہتے تھے تو اس قدر آپ سادگی کی زندگی گزارتے تھے کہ باہر سے آنے والے شخص کو پتہ نہیں چلتا اس میں رسول کون ہے اور امتی کون ہے۔ چنانچہ تاریخ میں واقعہ پڑھا ہوگا کہ ہجرت کے موقع پہ جب آپ شام کو پہنچے قبا تو سارے لوگ رات بھر مصافہ ملا کر کے ابو بکر سے جاتے تو کہتے تھے ہم اللہ کے رسول سے ملاقات کر لیں۔ اس قدر یہ صدیق اکبر ہی کو لوگ رسول سمجھتے تھے اور نبی علیہ السلام کو ابو بکر سمجھا۔ وہ تو صبح جب دھوپ ہوئی اور سورج بلند ہوا، دھوپ میں شدت آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لی اور ہم کو سایہ کرنے لگے، تب لوگوں کو احساس ہوا کہ رات کو جن کو ہم لوگوں نے رسول سمجھا تھا وہ نہیں تھے، رسول اصل میں یہ ہو تو ابو بکر تھے جن کی رات بھر خدمت ہم لوگ کرتے رہے۔ اس قدر آپ کو ساتھ تو نبی علیہ السلام کا باہر کا کوئی آدمی آ جاتا تو آپ اس طرح سے گل مل کر کے ساتھ ایسے زمین کو بیٹھ جاتے، سادگی کے ساتھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آگے اس میں رسول اللہ۔ اس لیے بہت سارے بدو آتے تھے کہ من منکم محمد، تم میں سے کون ہے بھائی، اس کو پوچھنا پڑتا۔ تو بعض صحابہ کرام نے رائے دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ نمایاں مجلس بنا دی جائے تاکہ باہر سے آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے۔ تو اس میں بھی کوئی کیا کہتے ہیں وہ تخت طاؤس نہیں تیار کیا گیا بھائی، اور کوئی بہت بڑا نہیں، صحابہ کرام نے اکٹھا ہو کر کے آپ جہاں بیٹھتے تھے مٹی کا تھوڑا سا اونچا چبوترا بنا دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول کی بیٹھک ہو رہی ہے۔ اس قدر آپ کو سادگی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، جو آپ نے بڑی ہدایات دی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی ایاک والتنع، بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اور ظاہری خوشنمائی سے اپنے آپ کو بچانا، سادگی کی زندگی گزارنا، چونکہ نیک لوگوں کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اعلیٰ معیار کا بنا رکھیں، آپ سادگی کی تعلیم دیا کرتے تھے اور یہی سادگی آپ کو پسند ہے۔ لیکن ازواج مطہرات، بہرحال ازواج مطہرات ہی لیکن تھی تو عورت صنف نازک ہی تھی، بہت اخلاق با کردار ان سے اچھی کوئی عورت نہیں رہی ہوگی، لیکن فطری تقاضے کے مطابق ان کے دلوں میں آ گیا کہ جیسے سب کے گھروں میں عیش اور ہم لوگ کیوں اس طرح سے محروم رہے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام سر نیچے کر کے بیٹھے، لیکن بس یہی ہے کہ نہیں، ایک ہی راہ ہے ہمارے لان نفقے میں آپ اضافہ کریں۔ آپ کو غصہ آیا، آپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی تفسیر کرتے ہوئے روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سے پوچھے اور غصے میں 1 مہینے کی قسم کھا، 1 مہینہ تم میں سے کسی سے رابطہ ہے اور آپ کھانے میں چلے گئے، 1 مہینہ یہ حالت گزری۔ اس اسنا میں سب صحابہ کرام بہت ہی زیادہ پریشان تھے اور ان میں سب سے زیادہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پریشانی کی ایک تو نبی علیہ السلام کو تنگ کر رہی ہیں، اور اس سے بڑی فکر دونوں کی یہ تھی کہ اگر ہماری بیٹیاں کہیں نبی کو تنگ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آخرت ہی برباد ہو جائے، نبی کا دل دکھا دے۔ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں ایک دن
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے، سارا ہنگامہ تھا مدینہ المنورہ کے اندر کہ آخر اب کیا ہوگا اتنی بیویوں کا، اللہ رسول نے سب سے کنارہ کشی اختیار کر دیا، اب پتہ نہیں کیا فیصلہ اللہ رسول ان کے بارے میں کرے گا۔ بہت لوگ پریشان، صدیق اکبر آئے، اجازت چاہیے، اللہ رسول کی طرف سے اجازت نہیں ملی، گھر میں داخل ہو گئے، نہیں مسجد میں جہاں سارے لوگ بیٹھے تھے وہیں وہ بھی بیٹھ گئے۔ عمر فاروق آئے، اجازت مانگے، ان کو بھی نہیں، سب کے لیے ممنوع دخول ہے، آج اللہ کے گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ بھی وہی بیٹھ گئے، سب لوگ مسجد کے اندر بیٹھے۔ آخر کار بہت دیر کے بعد اجازت ملی تو بھی صرف ابو بکر و عمر ملی، آئے داخل ہو گئے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سوچا پہلے کوئی ایسی بات کرو جس سے نبی کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد سمجھانے کا موقع ملے گا۔ بیٹھے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچتے ہوئے صدیق اکبر تو خاموش بیٹھے، عمر فاروق نے کہا کہ اللہ رسول ایک مسئلہ ہم کو پوچھنا ہے۔ اب اللہ رسول مسئلہ پوچھنے سے کیوں انکار کریں گے؟ آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، کیوں انکار کریں گے؟ حالانکہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ اللہ رسول کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ان کی خبر گیری کی جائے، پوچھا جائے، پہلے اللہ رسول کو ذرا سا عارف میں پوچھو، بتائیں اگر ہماری بیٹی جو ہے، اپنے سسر کا نام لیا، وہ میری بیٹی جو ہے ہم سے کسی چیز پر ضد کرنے اور بہت ہی زیادہ اکڑ جائے، نہیں ہمیں یہ چاہیے، تو میں اٹھا جا کے کلا اس کا دبانا شروع کر دیا، کوئی برا نہیں ہوا۔ اللہ رسول عمر فاروق کے اس جملے کو سن کر کے ہنس فرمایا اس لیے تو بیٹھی ہے سب، یہ سب یہی دھرنا دے کر کے بیٹھی ہے۔ نبی رہتا صاحب ہنس پڑے، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے سمجھا اب کامیابی ہو جائے گی۔ ہاں آپ نے فرمایا ارے یہ دھرنا دے کے جو بیٹھی سب اسی لیے بیٹھی ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق آگے بڑھے، حفصہ کو ڈالا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے، عائشہ کو سمجھایا۔ بہرحال یہاں سے بات تھوڑی سی سلجھنے کی ہو گئی کہ معاملہ آپ سلجھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کر دی، یا نساء النبی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس آیت کو آیت تخییر کہا جاتا ہے، اور اس آیت آپ نے جو ان کے سامنے اپنا یہ آیت پیش کی اس کو آیت تخییر اور حادث خیار کہا جاتا ہے۔ اللہ رسول نے اختیار دیا، خیار کے معنی اختیار دیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا اے نبی آپ اپنی بیویوں کو اچھی طرح سے کہہ دیں کہ اب تمہارے لیے دو ہی راستہ ہے، ایک بھوک ہڑتال کرنا اور دھرنا دینا کہ نہیں ہم کو اتنا چاہیے اور ہم کو پتہ اب نہیں چلے گا، ایک دو ہی راہ ہے۔ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اگر تم بڑے عیش آرام کی اور دنیا داری کی زندگی چاہتی ہو اور مال اور دولت چاہتی ہو اور دنیاوی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو آؤ امتعکن، ہم تم لوگوں کو کچھ دے کر کے دے دلا کر کے، واسرحکن، اور تم لوگوں کو طلاق دے کر کے رخصت کر دیں، جاؤ چلی جاؤ وہاں جہاں سب کچھ تمہیں ملے۔ ارے بات سمجھ میں نا، جیسے بڑے لمبے لمبے وعدہ مطالبے کر رہی ہو، اگر تم کو وہی سب کچھ چاہیے جو دنیا کے تمام عورتوں کو مل رہا ہے تو آؤ تم کو پھر ہم کچھ دے دلا دیتے ہیں جن کا جو حق بنتا ہے، اور سب طلاق دے کر کے رخصت کر دیں، جاؤ تمہیں دنیا بہت وسیع ہے، جو چاہو کرو۔ اور وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر اللہ اس کے رسول کو تم چاہتی ہو تو جیسے زندگی گزر رہی ہے ایسے گزارتی رہو، جو ملتا ہے اس پر اکتفا کرو، زیادہ کا مطالبہ نہ کرو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جنت میں جانا چاہتی ہو تو اسی پر اکتفا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے جو نیک کام کرنے والی ہے، نیک عمل، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر۔ یہ آیت نازل ہوئی، ان دونوں آیتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آیت
خیار یا آیت تخیر، جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ نبی علیہ السلام آئے تمام کو یہ آیت سنائی، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آپ نے فرمایا عائشہ میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، لیکن ذرا فیصلہ کرنے کی جلدی نہ، کیوں آپ سوچیں کہ بچے کم سن ہے، کہیں ایسا نہ ہو جذبات میں ٹھیک ہے فیصلہ کر کو، تو اس لیے آپ نے پہلے عائشہ خبردار فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرنا، اپنے سے فیصلہ کرنے کے بجائے ذرا اپنے ماں باپ ابو بکر اور اپنی ماں سے جا کر کے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ رسول کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہمارے ماں باپ ہماری مرضی نہیں چل رہی، لیکن میں جانا بھی چاہوں گا، اس لیے اللہ رسول نے کیا ہم کو ٹالا، کیا فرمایا کہ اپنے سے فیصلہ نہ کرنا، پہلے جا کر کے مشورہ کس سے کرنا، اپنے والدین سے۔ اور پھر حضرت عائشہ بہت خوش رہتی، میرے ماں باپ کا یہ مقام اللہ کے رسول کے پاس اتنا تھا کہ ہمارے معاملے میں سب سے پہلے اللہ رسول نے عائشہ اپنا فیصلہ نہ کرنا، پہلے اللہ رسول کو معلوم تھا ہمارے ماں باپ کے متعلق کہ ہمیں کبھی اللہ کے رسول سے جدائی کی اجازت نہیں دیں گے، نہیں پسند کریں گے۔ تو بخاری اور مسلم کی روایت یہی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا بتائیں آپ کے اختیار کرنے میں اپنے ماں باپ سے میں مشورہ کروں گی، ہم ساری باتیں اپنی واپس لے لیتی ہوں، بس اللہ اس کے رسول ہمیں چاہیے اور جنت چاہیے۔ یہ تو بخاری اور مسلم، لیکن مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، لیکن اللہ رسول ایک شرط ہے ذرا سا، اپنی کسی اور بیوی سے نہیں بتائیے کہ کیا اختیار کیا، مقصد یہ تھا کہ کم سے کم 2-4 کا پتا اس میں گول ہو جائے اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، بخاری مسلم میں نہیں روایت، بس مقصد یہ تھا کہ چلو کم سے کم 2-4 کی چھٹی ہو جائے اسی میں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کہانی نہیں ہو سکتا، جو بیوی ہم سے پوچھے گی بتا دوں گا کہ ہاں عائشہ نے مجھ کو اختیار، یہ ذرا عدل و انصاف کا تقاضا دیکھیں، امانت دیکھیں۔ عارفہ یہ نہیں ہو سکتا، عائشہ خاموش ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جس بیوی کے پاس گئے ہر ایک نے یہی کہا کہ نہیں ہم کو وہی چاہیے، اللہ اس کے رسول ہمیں نے جو مطالبہ کیا ہم کو نہیں چاہیے۔ اس طرح سے پھر ازواج مطہرات آپ کی زوجیت میں جو 9 اکٹھا تھی، سب کے سب دم حیات باقی تھی، جن میں سے 5 قریشیہ تھی، یعنی مکی تھی، آپ کی خاندانی قبیلے قریش کی، باقی 4 تھی وہ مختلف قبائل تھے، کچھ انسانیہ تھی، کچھ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، اس طرح سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے غلین کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس طرح سے الگ الگ سبوں نے آپ کو اختیار کیا۔ یہاں سے ایک بڑا اہم فقہی مسئلہ آتا ہے، پہلی چیز تو ہم لوگوں کی عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، وہ کیا، ہمارے اور آپ کے گھر کی بیویاں جو ہیں بہت اچھی ہوں، آپ سمجھتے ہوں گے بھائی آپ تو یہ کہیں گے ہماری بیوی سے اچھی دنیا میں کسی کی بیوی ہے، وہ بھی سوچیں، ہر آدمی یہی سوچے گا بھائی، اور بیوی سے خود سمجھتے ہوگی کہ ہمارے شوہر سے بہتر کچھ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی اپنی سمجھ ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اس دنیا میں کسی کوئی شوہر ہو سکتا ہے، اور نہ ازواج مطہرات سے بہتر کوئی عورت ہو سکتی ہے۔ سید سلیمان قاضی سلیمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ مختلف اشارات اور کنایات کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی زوجیت میں یہ 9 بیویاں تھیں، پوری دنیا میں ان سے اچھی کوئی عورت نہیں تھی، اگر ان سے اچھی کوئی عورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کی زوجیت دی، لیکن دنیا میں اس وقت ان سے اچھی عورت دین کا تقوی شعار۔ جب نبی علیہ السلام و آپ کی ازدواجی زندگی میں کبھی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس قدر انہوں نے ضد کیا کہ نبی علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے کنارہ کشی اختیار کر دیں، لیکن نہ گالی گلوچ ہے، نہ مارا پیٹ ہے، نہ میکے پہنچا دینا ہے، نہ طلاق دینا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اور آپ کو اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے ان واقعات پر ہمیشہ اپنی نگاہ ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کا معاملہ جو ہے 24 گھنٹے زندگی کے لاکھوں مسائل متعلق ہوتے ہیں میاں بیوی کے،
ان میں کسی مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، کسی میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کو اپنی بات واپس لینی پڑتی ہے، کوئی کرتا ہے۔ ان تمام حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم ازدواجی زندگی گزاریں تو یہ جو ہوتا ہے طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا، پھر نہیں صاحب ارادہ تو نہیں تھا بلکہ غصے میں دے دیا، ہاں اس کی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ ذرا سوچو، اب آ گئی بات تو بتائیں، حضرت فاطمہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی، اللہ کے رسول کی گود میں پرورش پائی، اور فضیلت کا معاملہ جو ہے آپ نے جنتی عورتوں کو سردار تک آپ نے کتنا اونچا مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اور حضرت علی جیسا شوہر، آخر ذرا سوچو حضرت علی بھی یہ سمجھو کہ نبی علیہ السلام ہی کی تربیت میں ہے، وہ لڑ جوڑا جو دونوں پورا مکمل جوڑا نبی کے تربیت میں، ازواج مطہرات کے تربیت میں جو ہوں ان کی حالات دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب، ابو الحسن کو ان کی کنیت تھی، لیکن ابو الحسن سے پہلے ابو تراب ان کو کہا جاتا، کیوں؟ حضرت فاطمہ کا مزاج کچھ اور ہے، حضرت علی کا مزاج کچھ اور ہے، دونوں میں کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے تو دیکھتے ہیں کہ علی نہیں ہے، فاطمہ ناراض غصے میں بیٹھی ہوئی، پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا، علی کہاں ہے؟ اللہ رسول کہیں گئے ہوں گے، ان کا موڈ ہی نہیں صحیح رہتا، جب دیکھو وہ اکڑے رہتے ہیں، کیا کتنے مراتب ہوں گے، اللہ اکبر۔ یعنی اتنے اعلیٰ درجے کے لوگوں کا معاملہ ہے، ازدواجی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا، اس کا علاج صبر ضبط اور کیا کہتے ہیں چلانے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ ہاں بات بات میں گالی دینا، برتن توڑنا، چولہا توڑنا، اور بیوی کو چپکے دینا، یا بیوی شوہر سے ناراض ہو کر کے گالیاں دیتے ہوئے باپ کو ٹیلی فون کر دینا، باپ کو بلانا، بھائی کو بلانا، اور پھر یہی چیزیں ہیں جو آج زیادہ بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فاطمہ کو نہیں چھوڑا، حضرت علی کے تلاش میں نکلے تو حضرت علی آ کر کے مسجد میں سوئی، گرمی کا موسم تھا، اب پسینہ ہوگا اور بھی مٹی میں تو پسینہ زمین پر گرے گا تو بدن پر مٹی لگے، آپ حضرت علی سو گئے ہیں اور بالکل مٹی آلود۔ اللہ سمجھے کم یا ابا تراب، ابو تراب یہاں کیوں جاؤ، گھر یہاں کیوں سوئے ہوئے؟ اب اللہ رسول آئے، ان کو ابو کم یا ابا تراب کر دیا تو یہ بات معلوم ہوگی، بہت سارے لوگوں نے ابو تراب ہی ان کو کہنا شروع کر دیا، یعنی مٹی والے، نہ کوئی مٹی کا کاروبار ہے نہ کچھ، معاملہ سے کتنا تھا۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں ایسے نہیں تقریباً ہر ایک کی زندگی میں، عمر فاروق کے حالات کو ذرا دیکھو، ابو بکر کے حالات کو ذرا دیکھو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کے حالات کو دیکھو، ازدواجی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک ہی ذات ملتی ہے امام احمد بن حنبل کی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 30 سال ہو گئے ہماری اور ہماری بیوی میں، 30 سال کی زندگی میں کبھی کسی بات پر اختلاف نہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہیں ایسے، ہاں، لیکن عموماً جو ہے کچھ نہ کچھ اختلاف مزاج کی بنا پر کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا علاج کاری حدود طلاق نہیں ہے، اس کا علاج صبر و ضبط اور درگزر کرنا۔ دوسری چیز یہ آیت جو آئی، آیت تخلیق، اس سے ایک بڑا فقہی مسئلہ سامنے ہے، وہ کیا ہے؟ آج اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا کہ بھائی ہم نے تم کو اختیار دیا رہنے یا نہ رہنے کا، تو کیا صرف اتنا اختیار دے دینے سے بیوی کو طلاق پڑ جائے گی یا کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا تو یہی ہے کہ نہیں، شوہر نے اختیار دے دیا، عورت آزاد ہو گئی، اب طلاق ہو جاتی، شوہر کے اختیار دینے ہی سے طلاق ہو جاتی، لیکن یہ قول مرجوح ہے۔ اکثر اہل علم اور محققین کا جو خیال ہے وہ یہ کہ عورت کو صرف اختیار دے دینے سے طلاق نہیں پڑے گی جب تک کہ عورت اپنی راہ متعین طلاق کی نہ کرے۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اختیار دیا، بھائی ہم نے تمہارے اوپر ڈال دیا، تمہیں اختیار دیتا ہوں، رہو یا جاؤ۔ اب عورت
کر کہہ دے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق ہی منظور ہے، اب طلاق، کیوں؟ اس نے کیا دیا؟ اختیار دیا۔ لیکن اگر وہ کہتی ہے نہیں ہمیں طلاق نہیں منظور ہے بلکہ ہمیں کیا آپ کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ شوہر نے طلاق نافذ نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو طلاق نہیں پڑے گی، یہی تمام محققین کا فتویٰ ہے۔ اور اگر طلاق پڑے گی بھی، کسی عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اختیار دینے کے پہلے ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت بڑی جلد باز ہے تو ذرا آپ پابندی لگا دے بھائی ابھی نہیں، ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تب، یا ذرا اپنے ماں باپ سے مشورہ بڑوں سے کر لو، اس کے بعد اگر آپ نے اختیار دے دیا اور عورت نے سوچ سمجھ کر کے طلاق کو اختیار کر لیا، یہ طلاق بھی پڑے گی تو طلاق رجعی پڑے گی، طلاق بائن نہیں، یعنی عورت مکمل جدا نہیں ہوگی۔ حالت عدت میں اگر آپ اس کو رجوع کرنا لینا واپس لینا چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں۔ اگلی آیت، یہ تو آیت خیار یا آیت تخیر تھی۔ یا نساء النبی، اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کی اور ازواج مطہرات سے خطاب، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا کام کرے گی، واضح طور پر فحش کر ڈالے، تو یضاعف لها العذاب، یاد رکھنا اس کو یضاعف لها العذاب ضعفین، بنسبت عام عورتوں کے اس کو ڈبل عذاب دیا جائے۔ اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ نبی کی زوجیت کے لیے تم کو اللہ نے منتخب کر لیا، تمہارا عام عورتوں جیسا مقام نہیں ہے، تمہارا مقام بہت اونچا اور مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام اور مرتبہ تمہارا ہے۔ اگر تم سے میں سے کسی نے کھلی بے حیائی کیا تو یاد رکھنا بنسبت اور عورتوں کے تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اس سے پتہ چل گیا مقام، مرتبہ، جگہ، ایام بدلنے سے گناہوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر عورت دنیا کی جو کرے گی غلطی، ازواج مطہرات کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو ڈبل عذاب۔ کیوں؟ ان کا وہ مقام مرتبہ نہیں ہے جو عام عورتوں کا ہے۔ بہت ساری عورتیں، ایک دو نہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوں گے، عورت کافر رہی، جہنم میں گئی، لیکن اللہ نے ان کی عورتوں کو کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن صرف دو نبی کی بیویاں جب کافرہ تھی تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ قرآن بیان، ہاں دیکھ لو، وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط، ان کی جو ان دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں، انہوں نے جب کفر کیا اور نبی پر ایمان نہ لائی، نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال بیان کی۔ بہت ساری عورتیں، مرد مسلمان ہوا، عورت مسلمان مانتی ہوئی جہنم میں، کتنی عورتیں مسلمان ہو گئی، مرد کافر رہا، نہیں بیان کی۔ لیکن فرعون جیسا ظالم بادشاہ جو بہت بڑا تھا ظالم، اس کی بیوی حضرت آسیہ، اس کے گھر میں اس کی بیوی کا مسلمان ہو جانا یہ بڑا عجوبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ تو ایسے ہی جگہ اور مکان بدل جانے پر بھی گناہوں میں اضافہ، ایک گناہ یہاں ہے دینی مجلس میں، یہ بھی گناہ ہے، اور ایک انسان باہر گناہ کرے گا وہ بھی گناہ ہے، اور ایک آدمی مسجد میں گناہ کرے وہ بھی گناہ ہی کر رہا ہے، اور ایک آدمی شراب یہاں نہ پیے مسجد حرم میں جا کر کے پیے تب بہت فرق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کہیں برائی کا ارادہ کرے، صرف ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی گناہ نہیں جب تک کہ عدل مسمم نہ کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حرم کو کیا مقام دیا ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ
وہاں جو گناہ اور الحاد اور بے دینی کا ارادہ بھی کرے گا، اللہ فرماتے ان کو بھی ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں۔ گناہ جھوٹ بولنا تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن رمضان کا مہینہ لگ گیا تب دیکھو ہمیشہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، شکوہ شکایت کرنا، برائی کرنا ہمیشہ برا ہے، لیکن وہی کوئی رمضان میں گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو یہ وعدے کر دیا، تم میں سے جو بھی کھلی ہوئی بے حیائی کرے گی اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور دگنا عذاب دے دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے سب کو ایک گہرا عذاب اور نبی کی بیوی کو دگنا عذاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا جو قانون بناتا ہے اس کا نافذ کر دینا بہت آسان ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بل پاس کرا، اللہ تعالیٰ کو بل پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کو بل پاس کرانے کی ضرورت ہے چلے بھی جاتے ہیں لیکن شریعت بل پاس ہی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بالکل آسان ہے۔ فاحشہ، قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے دو طرح سے آیا، بعض مقام ایسے ہیں جہاں الفاحشہ یا الفواحش یعنی الف اور لام کے ساتھ، الف اور لام کے ساتھ، اور کہیں ایسے صرف فاحشہ آیا ہوا ہے، اس پر الف اور لام نہیں ہے، اس کو یعنی اسم عام کہتے ہیں، اسم عام، اور الف اور لام آ گیا تو خاص ہو گیا۔ اسی اہل علم کہتے ہیں قرآن پاک میں جہاں الفاحشہ آیا ہے وہاں اس سے مراد زنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زنا۔ اور اگر کہیں صرف فاحشہ کا لفظ آیا ہے جیسے یہاں آیا ہے تو وہاں یعنی عام گناہ، اس میں تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا دینا، گناہ کرنا، بد کلامی کرنا، کوئی بھی بے حیائی اور بدتمیزی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاحشہ۔ جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت میں نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، یہاں فاحش اور فوش سے مراد تمام اہل علم کے نزدیک کیا بد زبانی ہے، کوئی بھی بے حیائی کے کام ہے۔ تو یہاں جو فاحشہ کا لفظ آیا ہے وہ نافرمانی کے بارے میں آیا ہے، زنا کے بارے میں نہیں۔ کیوں؟ ازواج مطہرات سے اعاذ باللہ کسی بھی نبی کی بیوی سے ایسی حرکت ہونا اور ایسا گناہ ہونا یہ نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ اس لیے با اتفاق علماء جو کہتے ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے بڑی خیانت کی، تو با اتفاق علماء کہتے ہیں کہ وہ دونوں زانیہ نہیں تھی بلکہ اپنے شوہروں کی نافرمان تھی۔ تو اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے ہمارے نبی کی بیویوں تم میں سے جو عورت بھی کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گی جس میں نبی کو ایذا دینا بھی ہے، دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرے گی تو ایک عذاب، اور تم اپنے نبی شوہر کو تنگ کرو گی، ایذا پہنچاؤ گے تو تمہیں اس کا ڈبل عذاب۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اے ہمارے نبی کی بیویوں تم میں سے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی، اللہ رسول کی فرما برداری، وَتَعْمَلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے گی، تو نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھی ڈبل اجر دیں گے۔ گناہ کرو گی
تو ڈبل عذاب، اور اچھا عمل کرو گی تو ڈبل اجر و ثواب. تم کو بنسبت اور عورتوں کے تمہارا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ بڑھا. تو ایک تو یہ ہے بھائی نؤتیہا اجرہا مرتین، تم میں جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم ڈبل اجر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور بڑا باعزت رزق ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی جنت بھی ملے گی تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، عام جنت بھی نہیں ملے گی اس کو. یہ ازواج مطہرات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا. اگر کوئی گناہ کرو گی تو بنسبت غیروں کے ڈبل عذاب، اور نیک عمل کرو گی تو بنسبت غیروں کے ڈبل عذاب. یہاں بہت سارے اہل علم نے اور بہت سارے مفسرین نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے. بیان کرنے سے کہیں سر ہمارے ہی گلے آپ لوگ ڈال دیں گے، مشکل تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ صرف ہمارے گلے پڑ جائے. بہت سارے اہل علم کہتے ہیں انبیاء کے بعد اس امت میں، انبیاء کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام اللہ جو دیتا ہے علماء کو دیتا ہے. اس معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں علماء سے اونچا مقام مرتبہ کسی کو نہیں، بس نبی ہے. نبی کے بعد انسانوں میں، امت میں اگر کسی کو اللہ نے مقام دیا ہے، اس کو دیا ہے ان سے اونچا مقام کسی کو. اللہ اکبر. حدیث میں تھوڑا سا کلام ہے لیکن اہل علم میں، بعض اہل علم نے اس کو حسن قرار دیا. مسند امام احمد حنبل کی روایت، صرف اسی ایک روایت کو آدمی سمجھ کر سامنے رکھے تو پتہ چلے گا کہ واقعی علماء کا کیا اونچا مقام ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء کالنجوم، لوگوں امتیوں، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے علماء کو ستاروں کا مقام دے رکھا. کیا مطلب؟ بڑی تفصیل ہے حدیث میں. اللہ رب العالمین نے عوام کے لیے علماء کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جس مقصد کے تحت کے لیے لوگوں کو کیا پیدا کیا گیا ہے؟ ستارے پیدا کیے. اب تفصیل تو نہیں بتا سکتے پوری حدیث کی، اس کی مستقل شرح چاہیے، لیکن ان میں جو ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ 3 مقصد کے لیے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کی شرح کی ہے. ہم صرف ایک بات اس کی بتاتے ہیں کہ ستاروں کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے کتنے مقصد کے تحت؟ 3. ان میں ایک مقصد ہے وعلامات وبالنجم یہتدون، بھولے بھٹکے مسافر رات کی تاریکی میں اگر اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ طے کرتے تھے تو صرف ایک طریقہ تھا، کیا؟ ستاروں ہی کو دیکھ کر کے اپنی سمت معلوم کرنا. روزے دار سحر کرتا، نماز فجر کا وقت معلوم کرتا، اور چلتے ہوئے صحرا اور بیاباں اور جنگل میں اور کشتیوں پر سفر کرنے والے یہ مسافرین جو دریا کے بیچ میں رہتے تھے، ساری دنیا سے ان کا رشتہ کٹ جاتا تھا. اگر وہ اپنی منزل طے کرتے تھے تو کس کے ذریعے؟ گویا کہ علماء ہی ایک وہ مخلوق ہے کہ دنیا کے عوام اپنی جنت اور جہنم کا راستہ اگر اختیار کر سکتے ہیں اور منزل مقصود اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ کر سکتے ہیں تو صرف علماء کی برکت سے. اور علماء بھی نہ رہے، اللہ اکبر. پھر آگے کیا ہے؟ فَإِذَا انطُمِسَتِ النُّجُومُ، اگر بادل چھا جائے، ستارے نہ طلوع ہوں، ستارے نظر نہ آئیں تو مسافر ایک جگہ کھڑا بھٹکتا رہ جائے گا. علماء نہ رہ جائے قوم کے اندر، امت میں، تو پوری امت گمراہی میں بھٹکتی رہ جائے. علماء کا بڑا اونچا مقام ہے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کھلے لفظوں میں آپ نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ
انبیاء کے وارث علماء ہی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے گھر میں ان کے بال بچوں سے کوئی گناہ سرزد ہو تو یہ بھی معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہوا کرتا. چنانچہ ذرا دیکھ لیں، ایک انسان، ایک دنیا میں کسی کا بچہ بے نمازی ہو کوئی برا کہنے والا، لیکن کسی مولوی کا اور کسی امام کا بچہ اگر کہیں سے تھوڑی سی بھی داڑھی کاٹ دے، لو مولوی صاحب کا بچہ داڑھی کاٹتا ہے. معلوم پڑتا ہے کہ مولوی صاحب کے بچے کے لیے داڑھی کاٹنا تو حرام ہے، تمہارا بچہ روزانہ صاف کرتا رہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہی ہوتا ہے. مولوی صاحب کی بچی بغیر نقاب کے کالج میں پہنچ جائے، وہ بھی کالج پڑھنے لگے تو سارے گاؤں میں یہ کوئی مولوی ہے؟ وہ بھی مسجد کے امام ہو تو اللہ امام کی پیچھے پر نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کتنے حادثے ایسے ہو رہے ہیں، لیکن ان کی بیٹیاں اکیلے چست لباس پہن کر کے اسکوٹر پر بھی جائیں تو کوئی برا کہنے والا نہیں. تو بھائی بہرحال برائی ہے، ہم سب لوگوں کو بچنا چاہیے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جتنا اونچا مقام دیا ہے اس کے یا اس کے گھر والوں کا گناہ بھی قوم کے لیے اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا آگے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی ذرا دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کس سے خطاب کر رہا ہے. ازواج مطہرات کو 2 ہدایتیں اللہ نے دے دی، 2 ہدایت مل چکی. پہلی ہدایت کیا ہے؟ نبی کو اختیار کرو تو تمہارے لیے یہ ہے، اور جہیں جانا چاہو تو جانا. اب تم فیصلہ کرو. دوسری اللہ نے ہدایت کیا دی؟ مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، تم میں جو برائی کرے گی اس کو ڈبل بتا، اس لیے تمہیں بچنا چاہیے. اور تیسری ہدایت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا مطلب؟ تمہارا مقام و مرتبہ عام عورتوں کے مانند نہیں ہے. تم نبی کی زوجیت میں ہو، نبی کے گھر میں ہو، تمہارے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے، تمہارے گھر میں جبرائیل امین وحی لے کر کے آتے ہیں. تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں بہت محتاط زندگی گزارنا چاہیے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو تو خبردار اپنی باتوں میں کبھی لچک پیدا نہ کرنا. اللہ اکبر. گفتگو کرنے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے. گفتگو کرنے کی بھی ہدایت دی جا رہی ہے. تمہیں گفتگو بھی کرنا ہے تو عام عورتوں کی طرح نہیں کرنا ہے. تمہیں گفتگو بھی کرنا ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے. فلا تخضعن بالقول، اللہ تعالیٰ نے ایک تو عورت کی شکل و صورت ہی بڑی دلکش اور جاذب نظر بنایا ہے. انسان کی نگاہ اٹھتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ مٹھاس کچھ لچک رکھی ہے، اور وہ بھی بہت اچھی چیز ہے. بھائی اتنی نرم زبان پیاری زبان ہونے کے باوجود بھی اتنی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. کہیں سخت زبان والی ہوتی تب کیا حشر ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیوں؟ عورت اکیلی ہے لیکن شوہر ہے، ساس ہے، سسر ہے، اور اس کے ساتھ اس کی نندیں آ رہی ہیں، بیوی بچے ہیں، پھر بیٹے ہیں، پھر بہو ہے، رشتے ناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بڑی میٹھی بنا رکھا ہے، کیونکہ سب کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا. کڑک زبان نہیں دی. تو ان کی زبان میں بھی اللہ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت کچھ جاذبی یا تو چنی رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے. اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کو خاص طور سے تاکید کی، جب تمہیں کسی سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں جو لچک فطری طور پر ہے اس کو ذرا استعمال نہ کرنا، اس کو استعمال
اپنی گھریلو زندگی میں استعمال کرنا بھائی، نرم زبان استعمال کرنا، لچکدار جس میں مٹھاس ہو، بڑی اعلیٰ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سب کو مل جائے. معلوم نہیں کتنی نعمت والی چیز ہے. ایک موقع میں صحابہ کرام اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. اے لوگوں، اللہ نے جنت میں کچھ ایسے محل تیار کر رکھا ہے جو بڑے عالیشان پورے شیش محل ہیں. کتنے عالیشان؟ یری ظاہرها من باطنها. جس کو وہ محل مل جائے گا، جو اس محل میں بیٹھ جائے گا تو باہر کی ساری چیزیں اس کو نظر آتی رہیں گی. آج باہر کے مناظر کو دیکھنے کے لیے لوگ اونچے اونچے چھت بناتے ہیں یا کیمرے فٹ کرتے ہیں. ان کو اب سوجھ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ پہلے ایسے محل تیار کہا ہے. اور اگر وہ کہیں باہر چلا گیا تو جہاں بھی جائے گا وہاں سے اپنے محل کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو اندر کے سارے حور و غلمان اس کو نظر آتے رہیں گے. اتنا عالیشان ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اتنا عالیشان محل اللہ نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ عارف میں لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام. عارف یہ اتنا عالیشان محل اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. لمن الان الکلام، گفتگو کرتے ہیں تو اچھی زبان اور نرم گفتگو اختیار کرنا. نرم گفتگو اختیار کرنا، قول لین استعمال کرنا، یہ بہت ہی بہترین نعمت ہے. اللہ ہم سب کو نوازے. لیکن عورت کے لیے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دے رہے ہیں. اور باتفاق علماء یہاں خطاب ہے ازواج مطہرات سے ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شامل کون ہے؟ قیامت تک آنے والی تمام عورتیں بھی شامل ہیں. فلا تخضعن بالقول، اپنی زبان میں بہت زیادہ نزاکت پیدا نہ کرنا. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اندر سے بات کر رہی ہو اور باہر سے کوئی انسان آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور آپ کے نرم و نازک اور نزاکت والی زبان سن کے کہیں ایسا نہ ہو کسی کے دل میں بیماری ہو تو کچھ اور سوچنے لگے. میں کیا بتایا، ایک محترمہ ہے جن کی کیسٹ آ کر بہت چل رہی ہے اور وہ بھی فخر کرتی ہیں ہماری کیسٹ تو مرد سنتی ہے، بڑی فخر کرتی ہیں. واللہ میں نے اپنے کان سنا، یار کیا زبان، زبردست زبان ہے، خود کیسی ہوگی. اور وہ فخر کرتی ہے پوری دنیا میں ہمارے مرد ہیں. ہماری کیسٹ بہت عام ہے اس وقت، واہ بہت بڑا سے. میں نے کہا ذرا سوچو، جس وقت ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے اس وقت جیسے انسان نہیں پیدا ہو سکتے اور ازواج مطہرات سے زیادہ احتیاط زبان استعمال کرنے والی کوئی نہیں سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ خطرہ ہے، وہ کام ہی کیوں کرو جس کی وجہ سے کوئی خطرہ مستقبل میں بن سکے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جس کے دلوں میں بیماری ہے. بیماری سے مراد دو ہے. ایک بیماری تو ہے نفاق. کس چیز کی؟ یعنی تم بات کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو بڑی با نزاکت اور نرم زبان سن کر کے منافق سامنے کوئی سن لے تو منافق دین ایمان سے خالی. کہیں ایسا نہ ہو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے کچھ اور وہ سوچنے لگے اور سوچے گا تمہارے متعلق سے. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ شک. کیا؟ شک کی بیماری ہو، یعنی مکمل مومن نہ بنا ہو، دل میں کیا ہو؟ شکوک اور شبہات. ایسے لوگوں کے دلوں میں، اور کون ہے وہ لوگ کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے اپنی زبانوں میں استعمال کرنے میں نزاکت نہ آنے تاکہ کسی شیطان شخص کو تمہارے متعلق کوئی غلط بات سوچنے کا موقع بھی نہ ہو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن بات اچھی کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈانٹنے لگو کہ بھاگ جا پوچھنے والا بھی نہیں. نزاکت نہیں ہو اس میں
سادگی کے ساتھ جملہ استعمال کرو، سادگی کا لہجہ استعمال کرو، تاکہ سامنے والے کو بد اخلاقی بھی نہ سمجھ میں نظر آئے، اور اگر برا انسان ہے تو اس کو کچھ اور سوچنے کا موقع بھی نہ۔ اور آج بھائی، آج مسلمان کافروں کو تو جانے دو، آج مسلمان عورتوں، آدمی اللہ اکبر، کافر ہو، یہودیہ ہو، عیسائیہ ہو، اور ہمارے روشن خیال مسلمان، یہ اپنی بچیوں کو ایسے سینٹر میں شامل کرتے ہیں جہاں اگر زبان نازک نہیں ہے تو وہ بھی اور نزاکت کے ساتھ بات کرنا۔ اور سیکریٹری آفس کون ہونی چاہیے، ٹیلی فون آپریٹر کون ہونا چاہیے۔ اگر کسی مرد پر ڈرے، مرد کو لا کے رکھے ہیں، سوچو اللہ نبی کی ازواج کو اجازت نہ دے جو صحابہ کرام کا زمانہ ہو، اور آج باقاعدہ چن چن کر کے ایسے ٹریننگ دی جائے اور ایسی ایسی عورتیں تیار کی جائیں اور ایسے ایسے لوگوں کو آج سپر مارکیٹ چالو کرو، سیلس مین اگر کاؤنٹر پر مرد ہے تو کہتے ہیں وہ نہیں چلتی، یا لائن سے کھولو ٹکٹ کرانے کے لیے جاؤ تو وہاں مرد ہیں تو وہ نہیں چلتا۔ آپ سارے کاروبار کہاں چلتے ہیں جہاں، اور وہ بھی چن کے لائی جائے جس کو بات کرنے کے نخرے زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پھر اب اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور وہ بھی کمال یہ ہے، وہی نرم و نازک اور نزاکت کے ساتھ سریلی آوازوں سے جو فلمی گانے گانے والی لڑکیاں ہوں گی، ہمارا نعت خواں جو ہوگا عید میلاد پر وہ کمپس نعت پڑھنے والا بھی ویسے ہی آئے گا، وہی سریلی آواز استعمال کرے گا۔ توحیدی نغمے بھی پڑھنا ہو تو بدبخت وہی طرز اپنایا کرتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ انڈین فلمی گانوں کا طرز۔ آج مشاعرے ہو گئے، پڑھ کے کبھی سنو ان کی کیس نہیں میرے بھائی، اور واہ واہ کب ملے گا؟ ہاں آپ کس کا گانا سننا چاہتے؟ اور اب یہ بھی مصیبت آ گئی ٹیلی فون، اس پر بھی گانا کس کا چاہیے؟ اس کا جس لڑکی کی مغنیہ کی آواز زیادہ سریلی ہو۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، کبھی بند کرنا بھول گئے، کبھی بند کرنا بھول گئے اور کھڑے ہو گئے مسجد میں اور کسی نے گھنٹی بجا دیا، تب کیا کرو گے؟ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ تم نے اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں ادھر امام قرات کرتا ہوگا، ادھر تمہاری پسند جاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ہدایت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے ازواج مطہرات تم اپنی گھروں میں بیٹھی رہو، قرار پر کیا ڈٹی رہو، یعنی تمہارا دائرے عمل کیا ہے؟ صرف اپنے گھروں میں رہو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ بچے پیدا ہوں گے تو ان کی صحیح تربیت تم کرو گی، اور اگر اپنا دائرے عمل چھوڑ کر کے تم چلی جاؤ گی سروس کرنے کے لیے تو تمہارا بچہ بیبی ہوم میں رہے گا، تمہارے بچے کی پرورش کون کرے گا؟ تمہارا بچہ کتنا بری قسمت بدبخت، کتنا بدنصیب پیدا ہوا کہ ماں کی تربیت سے محروم اور کرائے پر کام کرنے والی عورتوں کی تربیت میں بیچارہ تیرا بچہ کر رہا۔ بیبی سٹنگ۔ چلو سوچو ذرا سا کیا تمہیں فائدہ ملا؟ آخر تو سروس کر رہی ہے، ادھر دے رہی ہے نا، پھر اور کیا کرے گا؟ تو سروس کر کے آئے گی 3 بجے اور تمہارے شوہر آ گئے 1 بجے، اب کچن کون سنبھالے گا؟ کچن کون سنبھالے گا؟ خود ہی سنبھالے گا، اور ہو رہا ہے اس وقت ایک سارا معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ اور وہ ظالم جن کو اپنی عورتوں سے سکون نصیب نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، کہتے ہیں کہ ہم مسلم ملکوں کی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو آزادی دلا دیں، آزادی دلا کر کے کمپنی کے غلام ان کو بنائے، آفسوں کا غلام ان کو بنائے، ایک دن لیٹ جائے
50 گالیاں وہ سنے اور 10 دن لیٹ ہو جائے تو کمپنی سے وہ دھتکار کر کے نکال دی جائے اور زیادہ تاخیر ہو تو تنخواہ اس کی کاٹ لی جائے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا نام ظالم کیسے آزادی رکھتے ہیں. کون سی آزادی ہے جہاں تنخواہ کٹ جائے, جہاں گالیاں دی جائے, جہاں آفس سے لوٹا دی جائے, جہاں کارڈ پنچ ہو رہا ہے, اتنی غلطیاں ہو گئی فنش یہ کر دیا جائے. آزادی سے فنش نہیں ہوتا انسان, اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی, گالیاں نہیں سنتا. عورت اپنی مسلمان عورت اپنے گھر میں آزاد ہے, باہر جانے کے بعد سینکڑوں کی غلام بنتی ہے, گھر میں صرف اپنے شوہر کی غلام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں رہو. اور یہ سب ڈرامہ ہے. زندگی میں ایک مرتبہ بدماشوں نے پیسہ دے کر کے ایک عورت کو جمعے کی نماز پڑھوائی اور کہا ہم عورتوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں. یہ کیا انصاف ہے کہ ہمیشہ مرد ہی خطیب ہو اور مرد ہی امامت کرے, عورتوں کو بھی حق ملنا چاہیے. اس کے بعد سے نہ اس عورت کو پتا ہے نہ اس کے حمایتیوں کو پتا, سب غائب ہو گئے. یہ بھی نہیں پتا عورت ہی کہ کوئی ربر کی عورت لا کر کھڑی ہو, بھی نہیں پتا. یہ صرف بہانے ہیں ہمارے مسلم معاشرے کو تباہ برباد کرنے کے لیے. اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تم اپنے گھروں میں ڈٹی رہو. پھر وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اسلام نے ضرورت کے وقت عورتوں کو اپنے گھر سے نکلنے کی ممانعت نہیں کی. دیکھو آج یہی کہتے ہیں نا, ارے مسلمان عورتوں کو گھر کی چہار. کم سے کم ہم یہ کہتے ہیں کافر مشرک یہودی کبھی پوری بات تھوڑی بتائے گا. کس اسلام نے, وہ کون سا مسلمان ہے جس نے اپنی عورت کو چہار دیواری میں قید کر رکھا؟ بیمار ہوتی ہے تو علاج کے لیے جاتی ہے, ضرورت پڑتی تو ہاسپٹل جاتی ہے, دینی اجتماع کا معاملہ ہو تو باہر جاتی ہے, نماز کا وقت ہو تو مسجد میں جانے کی اجازت دے رکھا ہے اسلام نے, عید کا موقع آ جائے تو عیدگاہ میں جانے کی اجازت دے رکھی ہے, شادی بیواہ کا موقع ہو تو تقریب میں لے جانے کی اجازت دے رکھی ہے. اور کیا چاہیے؟ ہاں تمہاری جیسے عورتوں کو 4 دن میں ایک دن تمہاری بیوی رہے, 3 دن ہوٹلوں وغیروں کی بیوی رہے, یہ اسلام اجازت نہیں دیتا جیسے تم نے بنا رکھا ہے. یہی قانون ہے نا, 4 دن میں ایک دن تمہاری بیوی اور 3 راتیں کسی اور کی رہے, یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. عورتوں کو ایسے نکلنے کی اجازت نہیں دیا ہے. ورنہ عورتوں کو ذرا دیکھو, ایک طرف اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں رہو, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اگر کبھی نکلنا ہو تو جیسے پہلے جاہلیت میں جاتی تھی اسے نہ نکلو, نکلنے کی ممانعت تمہیں نہیں کی جا رہی ہے. اور کیا چاہیے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت اللہ نے جہاں گھر میں عورتوں کو رہنے کا حکم دیا مصلحت کے تحت, جس میں شوہر کا فائدہ, بیوی کا فائدہ اور بچوں کا فائدہ, شوہر کی بوڑھی ماں کا فائدہ, شوہر کے باپ کا فائدہ, ساس کا فائدہ. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو باہر رہتے ہیں, آخرکار ساس سسرے یا لڑکی کے ماں باپ کی بیوی کے ماں باپ لاوارث رہتے ہیں. بیٹی اگر گھریلو زندگی گزارتی ہے تو اپنے باپ اور ماں کو ملا کر کے شوہر کو راضی کر کے اپنے شوہر کے گھر میں رکھتی ہے. 4 بوڑھوں کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے, یہ قید ہے. اور ہاسپٹل میں چلی جائے اور آفس میں ہزاروں کی خدمت کرے, وہ آزادی ہے. 4 کی خدمت پر اور اپنوں کی خدمت کو قید قرار دیا جائے اور غیروں کی خدمت کو آزادی قرار دیا جائے. یہ کہاں کی منطق ہے اور کہاں کا یہ فلسفہ ہے؟ کون سے عقل اس کو قبول کرے گی؟ اللہ نے فرمایا نکلو باہر, ان ولا تبرجنا, تبرج کے ساتھ نہ نکلو. جاہلیت میں جیسے تبرج کے ساتھ نکلتی تھی ایسے نہ نکلو. تبرج کس کو کہتے ہیں؟ تبرج کے معنی آتے ہیں اظہار کے. کیا؟ ظاہر کرنا. بولو بھائی کون سا جرم کیا ہے اسلام نے؟ کون سی پابندی عورتوں پر لگا دی؟ کون سا قیدی بنایا ہے اسلام نے عورتوں کو؟ نکلو, لیکن تبرج اولا کے ساتھ نہ نکلو. تبرج کے معنی ظاہر کرنا.
تبرج کے معنی ظاہر کرنا. کیا ظاہر کرنا؟ قرآن کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں تبرج کس کو کہتے ہیں؟ اپنے زیب و زینت، اپنے جسم کو ظاہر کرنے کا نام تبرج ہے. باہر جاؤ لیکن اپنی نمائش نہ کرو. شو پیس کیا کہتے ہیں؟ شو پیس نہیں، شو پیس کہیں ایک جگہ رکھی جاتی ہے نا، وہ چلتی پھرتی، اس کو کیا کون سی پیس کہے کہ بھائی وہ بھی شو پیس ہوگی. شو نہ کرو، شو نہ کرو. کتنی بہترین تعلیم اللہ نے دی. جاؤ نکلو باہر ضرورت کے تحت، لیکن اپنی زینت کا اظہار غیروں کے لیے نہ کرو. کیوں؟ اپنی زینت کا اظہار غیروں کے لیے کرو گی، پہلے تو تم نے شوہر کی خیانت کی. اور جو عورت دن بھر غیروں کے لیے زینت ظاہر کر جاتی ہے نا، وہ پھر گھر آنے کے بعد شوہر کی زینت کے لائق رہی نہیں جاتی. بس وہ تو کیا کرے گی، وہ ایک نائٹی بتا دیا گیا، نام کیا دے دیا گیا، وہ خریدے گی، شوہر کی نمائش بس اسی نائٹی میں کرے گی. کیوں؟ زینت غیروں کو دکھا چکی ہے، اب اس کو شوہر کی فکر نہیں ہے. باہر جانے والی، ٹی وی میں کام کرنے والی، ریڈیو میں کرنے والی، جہاں شو بازی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے عورت کو اگر ہفتے بھر ڈیوٹی کرنا ہے تو کم سے کم روزانہ ایک نئے اسٹائل کا اور نئے ڈیزائن کا ایک تو لباس اس کو ہونا چاہیے. یہ سب جو کرے کہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے کیا کرنے کے لائق ہے. تبرج سے اسلام نے منع کیا. جا رہے جاؤ تو ضرورت کے تحت، لیکن ولا تبرجنا تبرج تبرج نہ کرو. جاہلیت، تبرج کے معنی ظاہر کرنا. اور جاہلیت میں کیا تبرج تھا؟ اس کی مختلف، ایک تو یہ ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تم جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے جو جاہلیت، اسلام سے پہلے عورتیں جو نمائش کرتی تھی بے حیائی، بے پردگی، ان کو تبرج الاولی کا پہلی. پتہ چلا اولا ہے تو آخری بھی ہوگی. اولا تو وہ تھی، آخری کون ہے؟ آج والی جو ہے یہ آخری ہے. وہ اولا، اور یہ جو جس کا اولا ہوتا ہے اس کا اخرا آخری بھی ہوتا ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. اسلام سے پہلے بہت ساری تفاصیل ہیں. عورتیں دوپٹہ اوڑھتی، بغیر دوپٹہ، بھائی ابو جہل کی بیوی دوپٹہ اوڑھتی تھی. آج کل سے بڑے صاحب کی بیوی دوپٹہ نہ اوڑھے. ابو جہل کی بیوی کیا تھی؟ دوپٹہ اوڑھتی. لیکن جب کہیں باہر جانا ہو، کسی پارٹی میں یا باہر نکلنا ہو، تو سوچتی کہ سونے کے زیورات اتنی مشکل سے خریدے ہیں، اگر دوپٹہ اس طرح سے رہا اور یہ گلا پورا رہا تو اندر تو فائدہ ہی کیا ہوگا خریدنے کا. شوہر تو غیر کیسے دیکھیں. تو وہ بیچاری کرتی کیا تھی؟ ایسے آ گیا. اب کان میں کبھی نظر آ گیا، گلے کے بھی نظر آ گیا، اور اگر ٹیلر نے وہ غلطی سے یہ ذرا بڑا سل دیا ہے تو اگلا کپڑا سلائے اتنا اس کا چوڑا کر دو کہ اب زیورات نظر. ایک تو یہ تھی. کیا؟ نمبر 2، سورہ نور کی آیات پر غور کریں. عورتیں ٹانگیں نہیں کھلتی تھی، عورتوں کی ٹانگیں یعنی پورا لباس ہوتا تھا. اب اس کو تو ایسے کھول لیا، زینت ظاہر ہو گئی. اور یہ اگر یہاں جو پہنے ہیں وہ کیسے ظاہر ہو بھائی؟ پیر میں وہ کافر تھے، لیکن عورت کی ٹانگ اگر کھلی ہے تو کاٹ دیتے. وہ تو بڑی بے غیرت ہے. تیری اشارہ اوپر ہو گئی، غیر مرد دیکھیں گے تو ٹانگ کاٹ دیتا کافر. تو اس لیے کرتی کیا تھی؟ اب اس کو کیسے کریں؟ اس کو تو کھول دیں، اس کو کیسے ظاہر کریں پیر والا؟ تو چلتی تھی تو پیر اس طرح سے پٹکیں تاکہ اس کے اندر آواز ہو، یعنی وہ بجنے والی کچھ چیز ڈال لیتے تھے اور چلے اس انداز سے تاکہ اس کی آواز، جو زیور پہن رکھی ہیں اس کی آواز ظاہر ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ جائے نہیں ادھر بھی ہے، نیچے بھی اس نے پہن رکھی ہے. قرآن پاک نے کہا خبردار، چلو تو اس طرح سے اپنے پیروں کو نہ مارو اور لباس میں پیروں میں وہ چیزیں نہ پہنو کہ تمہاری آواز سے لوگوں کو پتہ چلے ہاں ازار کے اندر بھی اس نے کچھ نیچے پہنا. جاہلیت کا یہ دستور تھا.
اسلام نے اس کو منع کیا اور اللہ نے فرمایا اگر ضرورت کے وقت تمہیں جانا ہے تو باہر نکلو، لیکن جاہلیت اولا کے انداز سے نہ نکلو۔ باقی انشاءاللہ کہاں